نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم علم النحو کی ابتدا کریں گے۔ علم النحو عربی گرامر کی بیسکس میں سے ہے، جس طرح کہ علم صرف بیسکس میں ہے، یعنی کہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے ذریعے عربی گرامر کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ دو مین سبجیکٹ ہیں، مضمون ہیں عربی گرامر کے، کہ اس پر عربی گرامر بیس کرتی ہے، عربی کو سیکھنا، سمجھنا، اور ترکیب پر، اور جو ترکیب ہوتی ہے عربی ترکیب، یعنی کہ اس میں فعل حرف کو، ان کے پورے سینٹینس کو سمجھنا، ان کے ترجمہ کرنا، وہ علم صرف اور علم النحو پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کی ابتدا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نحو سنٹیکس، یعنی کہ سنٹیکس کی تعریف، سنٹیکس انگلش میں کہا، اور موضوع غرض اور واضح کا بیان۔ نحو کا لغوی معنی قصد و ارادہ کرنا، اور اصطلاح میں چند ایسے قواعد کا علم ہے جن کے ذریعے کلمے کے آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے، اور ہونے کی صورت میں اس کی صورت و نوعیت نیز کلمات کو آپس میں ملانے کے طریقے جانے جاتے ہیں۔ آخر میں تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ کلمے کے آخری یعنی کلمہ یعنی کہ لفظ کے آخر میں کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے؟ مطلب یہ کہ کلمہ جب اکیلا ہو تو اس کے آخر میں اعراب کیا ہوں گے، اس کی لفظی طور حرف میں تبدیلی واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اور وہ دوسرے کلمے کے ساتھ کس طرح اٹیچ ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے، اور اس میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے، اس کی لفظی طور پر کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے، معنوی طور پر اس پہ کیا اثر پڑتا ہے، یہ سب ہم علم النحو کے اندر جانیں گے۔ موضوع اس کے جو ہے وہ کلمہ اور کلام ہے۔ کلمہ اکیلے لفظ کو کہتے ہیں، اور کلام مختلف الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ غرض عبارت سے درست مفہوم اخذ کرنے کے سلسلے میں ذہن کو اعرابی اور ترکیبی اغلاط سے محفوظ رکھنا۔ غرض کیا ہے جی؟ عبارت سے درست مفہوم حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ ذہن کو اعرابی اور ترکیبی اغلاط غلطی کی جمع ہے، محفوظ رکھنے کے لیے اعرابی اور ترکیبی۔ اعرابی کیا ہوتی ہے؟ اعراب مطلب ہے کہ اس کے اعراب تبدیل ہو رہے ہیں، یعنی زیر زبر پیش، اور ترکیبی یہ کہ وہ باقی جو کلمات ہیں یعنی اسم فعل حرف آپس میں کس طرح اٹیچ ہو رہے ہیں، کس طرح منسلک ہو رہے ہیں، اور وہ لفظی طور پر اور معنوی طور پر کیا تبدیل لا رہے ہیں، ان کی کیا ترکیب ہے، ان کو عربی گرامر کی ٹرمز میں کیا کہا جائے گا۔ جی واضح جو ہیں اس علم کے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ اچھا جی، سبق نمبر 2، لفظ اور اس کی اقسام۔ اس کا لغوی معنی پھینکنا، اور اصطلاح میں ما یتلفظ بہ الانسان۔ لغت میں پہلے بھی جیسے بتایا کہ لغت ڈکشنری میں جو معنی چیک کیا جاتا ہے، جو دیکھا جاتا ہے، اس کو لغوی معنی کہتے ہیں، تو اس میں پھینکنا ہے۔ جبکہ اصطلاح میں یعنی کہ گرامر کی، عربی گرامر کی یا نحو کی، علم النحو یا علم الصرف کی اصطلاح میں اس کو کہ وہ چیز جس کا انسان تلفظ کر سکے، کہتے ہیں تلفظ جس کو پڑھ سکے، جس کو نا کہہ سکے، اس کو لفظ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہر منہ سے نکلنے والی چیز لفظ نہیں ہوگی۔ محمل اور مستعمل، بے معنی لفظ کو کہتے ہیں محمل، اور بامعنی لفظ کو کہتے ہیں مستعمل۔ لفظ مستعمل کی اقسام مفرد اور مرکب ہیں۔ وہ اکیلا لفظ جس کسی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا اسے کلمہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ
اسمن جیسے جیسے راجل، فعل جیسا کہ داربا، یعنی یہ تینوں داربا اور حرف من، یہ تینوں چیزیں یعنی اسم فعل حرف دونوں تینوں چیزیں یہ مفرد میں آتی ہیں، لفظ مفرد میں آتی ہیں، یعنی کہ ایک کلمہ اکیلا جو ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے، اور ایک کلمے سے دوسرا کلمہ ملے تو اسے لفظ مرکب کہتے ہیں، جیسے کہ زائد قائم، دو یا دو سے زیادہ کلمات کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ اچھا، اب مزید لفظ مفرد کی آگے تقسیم ہو رہی ہے، تو اپنے معنی پر دلالت کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کی طرف محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ وہ کلمہ جو اپنے معنی پر دلالت کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو، اس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے جملن اونٹ کو کہتے ہیں۔ اب یہ اپنے معنی پر دلالت کے سلسلے میں کسی کے محتاج نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ایسا لفظ بولا جائے جس میں کسی زمانے کی بھی ضرورت نہ پڑے یا کسی کوئی اور کلمہ ملانے کی بھی ضرورت نہ پڑے اور اس کا معنی سمجھ جائے، جیسے جملن کہا، جملن جب کہا، جملن اونٹ کو کہتے ہیں، تو ذہن میں اس طرح کی اور مثال ہے کرسی جن، جب کرسی جن کہا تو جو ہی لفظ بولا سننے والے کو سمجھ آ گئی کہ یہ ایک اس کے ذہن میں تصور آ گیا ایک بیٹھنے کی چیز کا، تو کرسی اسے علم تھا کہ کرسی اس چیز کو کہتے ہیں جس پر بیٹھا جاتا ہے، تو اس کا ذہن میں تصور آیا، تو لہذا اس لفظ نے اس مفہوم پر دلالت کروائی اور اس میں کسی زمانے کی ضرورت نہیں پڑی اس کے معنی کو سمجھنے میں، نہ کسی اور کلمے کی ضرورت پڑی، تو اس لیے یہ اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے، کسی زمانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کو دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اسم فعل وہ کلمہ جو اپنے معنی پر دلالت کے سلسلے میں کسی دو کلمے کا محتاج تو نہ ہو لیکن تینوں زمانے میں کوئی زمانہ پایا جائے، یعنی اپنا معنی سمجھانے میں جیسے کہ یہاں بیان ہو چکا ہے، جیسے داربا، دیکھیں داربا کے اندر داربا کا مطلب ہے اس نے مارا، یہ یعنی کسی کام کا پایا جانا کسی زمانے میں تو پایا جائے گا نا، ماضی میں پایا جائے گا، حال میں پایا جائے گا، مستقبل میں پایا جائے گا، تو داربا میں ماضی کا زمانہ پایا گیا، یعنی اس نے مارا، یعنی کبھی مارا ہے زمانہ ماضی میں، تو یہ فعل ہوا، تو اس نے اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے ایک قسم کا زمانے کا سہارا لیا، تب سمجھایا کہ یہ فعل اس میں پایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اس کو کرنے والا بھی موجود ہے۔ فعل کی ایک نشانی ہے کہ جب بھی فعل ہوتا ہے تو فعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا، تو کام کرنے والے کے بغیر، کام جو ہوتا ہے کوئی بھی کام ہو وہ اس کام کے کرنے والے کے بغیر اس کا ہونا ممکن نہیں ہے، تو داربا سے 2 چیزیں آ گئیں، ایک تو وہ کام اور ایک جو کرنے والا ہے، یہ اس کی علامات میں سے ہے۔ حرف وہ کلمہ جو اپنے معنی پر دلالت کے سلسلے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج بھی ہو اور تینوں زمانہ میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ حرف جو ہے یہ دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے ہمیشہ اپنے معنی سمجھانے میں، یعنی کہ اسم سب سے سپیریئر ہوا، ان میں سے اعلیٰ ہوا کہ اس کو کسی کی نہ زمانے کی ضرورت ہے نہ کسی کلمے کی ضرورت ہوتی ہے اپنا معنی سمجھانے کے لیے۔ فعل جو ہوا اس سے ایک درجہ کم ہوا کہ اس کو کسی کلمے کی محتاجی کی کسی دوسرے کلمے کے محتاجی کی ضرورت تو نہیں ہوتی، لیکن تینوں زمانے میں سے کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، اور جبکہ جو حرف ہوتا ہے اس کو
کبھی کبھی زمانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، دوسرے کلمات کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ نوٹ: من کسی کام کے وقت یا وساوت کی ابتدا اور الا بیان انتہا کے لیے وضع کیا گیا، لیکن ان سے یہ معنی اس وقت تک سمجھا جا سکتا ہے جب ان کے ساتھ فعل اور وقت یا فعل اور وہ مقام بھی ذکر کیا جائے جن کے ساتھ ابتدا و انتہا کا تعلق ہو، جیسے اتم الصیام من طلوع الفجر الی اللیل میں، جیسے کہ تم سیام روزوں کو طلوع فجر سے رات تک مکمل کرو، ٹھیک ہے۔ اس طرح سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے بصرہ سے کوفہ تک سفر کیا، بصرہ سے، من سے، کہاں سے؟ بصرہ سے، الی الکوفہ، کوفہ کی طرف۔ تو ناظرین آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید اور اسباق پر نظر ڈالی جائے گی اور مشقیں بھی کریں گے تاکہ جو ہم نے قواعد و ضوابط پڑھ رہے ہیں ان کی پریکٹس بھی ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔